بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پولیٹیکل سائنس کے لیکچر میں ہم مسلم پولیٹیکل تھاٹس پہ بات کریں گے، اور آج کے لیکچر میں ہم الفارابی کی پولیٹیکل تھاٹس ڈسکس کریں گے۔ الفارابی ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل تھنکر ہیں مسلم ہسٹری کے، اور انہوں نے سب سے پہلے بہت سے کانسیپٹ ایسے دیے جو اس سے پہلے کسی مسلمان تھنکر نے نہیں دیے تھے۔ تو اس لیے الفارابی پائنیئر میں سے ہیں جو اسلامک تھاٹس ہیں ان کی، اور انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم الفارابی کے پولیٹیکل تھاٹس کو ڈسکس کریں گے۔ الفارابی کا پورا نام ابو نصر محمد ابن الفارابی تھا۔ آپ ترکستان میں پیدا ہوئے 872 عیسوی میں، اور 950 عیسوی میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ پیریڈ ان کا بنتا ہے 872 سے لے کے 950 تک کا۔ آپ نے جو بکس لکھی اور جو آپ سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، آپ کا جو کام ہے، اس میں کمنٹریز آن ارسطوٹلز فزکس، میٹرولوجی اینڈ لاجک۔ تو انہوں نے ارسطوٹل کا جو کام تھا اس کی شرح لکھی، یعنی ان کی ایکسپلینیشن لکھی، ان کی کمنٹریز لکھی۔ کالڈ سیکنڈ ٹیچر ارسطوٹل being the first, absorbed the component of Platonic and Aristotle thoughts and integrated it with his knowledge of Islam۔ تو الفارابی کی خوبصورتی یہ ہے ان کے کام کی کہ انہوں نے جو گریک فلسفی تھی، جس میں ارسطوٹل اور پلیٹو کی جو فلسفی تھی، اس کو انہوں نے بلینڈ کیا ود دی اسلامک نالج اور اسلامک تھاٹ۔ الفارابی wrote 117 بکس، اور اس میں لاجک پہ ان کی 43 بکس تھیں، میٹا فزکس پہ 17 بکس تھیں، ایتھکس پہ 4 تھیں، پولیٹیکل سائنس پہ 7 بکس لکھی، اسی طرح میوزک پہ لکھی، میڈیسن پہ لکھی، سوشالوجی پہ لکھی۔ ہی روٹ اے بک آن میوزک، کتاب الموسیقہ، ایک موسیقی کی کتاب لکھی۔ ہی نگیٹس ارسطوٹل دیٹ مین از اے سوشل اینیمل، اسپرچولی ہیومن بینگز آر سپیریئر۔ تو ارسطوٹل کا جو کانسیپٹ تھا دیٹ مین از اے سوشل اینیمل، الفارابی اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک اینیمل نہیں ہے، بلکہ وہ اسپرچویلٹی میں اینیمل سے بہت زیادہ اوپر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگز کو سپیریئر بنایا ہے اینیمل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم دی ہے، اور عقل سلیم دے کے ان کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہے، اور یہ اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اینیمل سے بہت آگے ہے۔ تو یہاں پہ الفارابی جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے ارسطوٹل کی اس فلسفی سے کہ ہیومن بینگ آر سوشل اینیملز۔ جو خصوصی طور پر آپ نے کتابیں لکھی، ان میں کتاب الاشیاء العلوم، پرنسپلز آف سائنس پہ لکھی، آراء اہل المدینہ الفاضلیہ، یہ پالیٹکس پہ لکھی، موو ٹو بغداد اینڈ اسٹڈیڈ لاجک، فلسفی، میوزک، میتھمیٹکس اینڈ سائنس۔ تو بڑا ڈائیورسیفائڈ نالج تھا ان کا، اور زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں جو اس وقت کے مروجہ علوم تھے، آپ نے ان تمام علوم کے اوپر مہارت حاصل کی۔ بیکیم اسٹوڈنٹ آف گریک فلاسفر بشر متا بن یونس، تو وہاں سے انہوں نے گریک فلسفی سیکھی، بشر متا بن یونس سے انہوں نے گریک فلسفی سیکھی۔ الفارابی کی پولیٹیکل تھاٹس کو ہم 4 بیسک جو ہے وہ ہیڈنگ کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا جو تھا ان کا ہیومن گروپنگ کے اوپر لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کانسیپٹ آف اسٹیٹ دیا، پھر کلاسیفیکیشن کی اسٹیٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو سوورین ہیں ان کی کوالٹیز بیان کی۔ تو اس طریقے سے 4 بیسیکلی سفیئرز ہیں ان کے پولیٹیکل تھاٹس میں، جس پہ الفارابی نے کام کیا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیومن گروپنگ کے بارے میں الفارابی کیا کہتے ہیں۔ الفارابی کا ہیومن گروپنگ کے اوپر کافی دفعہ کویشچن آئے ہیں، اور اس پہ نوٹ لکھنا بھی آیا ہے ہیومن گروپنگ کے اوپر۔ تو ہیومن گروپنگ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ الفارابی ڈسکس کرتے ہیں وہ پوائنٹ ہے فارمیشن آف سوسائٹی، کہ سوسائٹی کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے۔ اب آپ ان الفارابی کے تھاٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہی تھاٹس سبسیکوینٹلی بعد میں پھر جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں انہوں نے اپنی پولیٹیکل تھاٹس کے اندر یہی پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ الفارابی از آف دا اوپینین دیٹ سوسائٹی از دی ریزلٹ آف ہیومن نیڈ، کہ سوسائٹی جو ہے یہ اس لیے بنی ہے کہ ہیومن نیڈز جو ہیں وہ تھیں، اس لیے سوسائٹی بنی ہے۔ ہیومن بینگ گیدرڈ ان گروپس ٹو فارم سوسائٹی ٹو فلفل دیئر نیڈس، نیڈس کین ناٹ بی فلفلڈ لونلی۔
تو لوگوں نے سوسائٹی اس لیے بنائی کہ وہ اپنی ان نیڈز کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور وہ نیڈز ایسی تھیں جن کو وہ اکیلے میں فلفل نہیں کر سکتے تھے۔ تو الفارابی کا کہنا ہے کہ فارمیشن آف سوسائٹی اس لیے ہوئی کہ لوگ اپنی نیڈز کو فلفل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے گروپس بنانے شروع کیے اور گروپ کی صورت میں رہنا شروع کیا۔ دیئر گیدرنگ از دی ریزلٹ آف دیئر نیڈس اینڈ ہیومن نیڈز ریلیٹڈ ان سوسائٹیز، گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹس۔ تو ان کی گیدرنگ کی وجہ ہی ان کی نیڈز تھیں، اور انہی نیڈز کی بنیاد پر انہوں نے پھر سوسائٹیز بنائی، انہوں نے پھر گورنمنٹ بنائی، اور انہوں نے پھر اسٹیٹس بنائی۔ تو الفارابی کے نزدیک اسٹیٹ بنانے کا پرپز یہ تھا کہ لوگوں کی کچھ نیڈز تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گروپس کی صورت میں رہنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹیز بنی، گورنمنٹ بنی اور اسٹیٹ بنی۔ اس کے بعد الفارابی بیان کرتے ہیں کہ گروپ جو تھے بنے، ہیومن گروپ، ان کی کائنڈس کیا تھی، ان کی قسمیں کیا تھیں۔ ہیومن گروپس ویری ان سائز، یہ ہیومن گروپ جو ہے یہ سائز میں ڈفرینٹ تھے۔ ان سم پلیسز دیز گروپ ور ویری ہیوج while in some places these were very small، کچھ جگہوں پہ یہ گروپ بہت بڑے بڑے تھے اور کچھ جگہوں پہ یہ گروپ چھوٹے تھے۔ گروپس ہیو ٹو کائنڈس، دو طرح کے تھے، ایک پرفیکٹ گروپ۔ پرفیکٹ گروپ الفارابی ان گروپس کو کہتا ہے ولیجز، سٹیز، اسٹیٹ اچیو سم کامن آبجیکٹو، کہ جو دیہات تھے، شہر تھے یا جو اسٹیٹس تھیں، اور یہاں پہ جو گروپ بنے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پرفیکٹ گروپ تھے، اور یہ گروپ جو ہے یہ کچھ پرپز اچیو کرنے کے لیے، آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان گروپوں کو کیونکہ یہ مشکل ایک جگہ پہ آباد تھے، اس لیے اس کو فارابی پرفیکٹ گروپ کہتا ہے۔ دوسرا گروپ جو فارابی کہتا ہے دیٹ از ان پرفیکٹ گروپ۔ ان پرفیکٹ گروپ ان کو کہتا ہے جو ہیومن بیئنگز ان بازارز، روڈ اینڈ از ان پرفیکٹ گروپ۔ یہ وہ گروپ ہیں جو بڑے ٹیمپریریلی بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اوریجنل گروپ میں واپس چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ انٹیمیسی جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت کم ہے یا بالکل نہ ہونے کے۔ پرفیکٹ گروپ میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس کلوزلی انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہے، اور ان پرفیکٹ گروپس میں ان کا انٹریکشن تھوڑی دیر کے لیے ہے اور مخصوص وقت کے لیے ہے۔ یونین آف ویریس پرفیکٹ گروپ از ٹو فارم ورلڈ۔ اب فارابی کہتا ہے کہ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان گروپ کی یونین سے دنیا بنی ہے۔ دس ورلڈ از کمپوزڈ آف اے لارج نمبر آف پرفیکٹ گروپس بٹ دیئر پرماننٹ alliances obstructed by geographical conditions, regional customs and traditions and linguistic difference۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ دنیا جو ہے پوری، یہ بہت سے پرفیکٹ گروپس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اور یہ ان میں درمیان جو گروپس ہیں ان کے درمیان پرماننٹ الائنس اس لیے نہیں ہے بیکاز دیٹ از obstructed because of the geographical conditions۔ ہر گروپ کی جغرافیکل کنڈیشن ڈفرینٹ ہے، ریجنل کسٹم ڈفرینٹ ہے، ٹریڈیشنز ان کی ڈفرینٹ ہیں، لینگویجز ان کی ڈفرینٹ ہے۔ فارابی کہتا ہے کہ دنیا جو ہے بہت سے گروپوں سے مل کے بنی ہے، اور یہ گروپ الائنس اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے درمیان بہت سے پوائنٹ ایسے ہیں جو اس الائنس میں obstruction دیتے ہیں، اور وہ جغرافیائی کنڈیشنز ہیں ان کے کسٹمز ہیں، ان کے ٹریڈیشنز ہیں، ان کے کلچرز ہیں اور ان کی زبان ہے، اس لیے وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور مختلف ہونے کی وجہ سے وہ الائنس کریٹ نہیں کر سکے دنیا میں، اور اس لیے دنیا میں بہت سے پرفیکٹ گروپ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور دنیا ان پرفیکٹ گروپوں کی وجہ سے بنی۔ ہیومن گروپنگ اے نیڈ، ہیومن گروپنگ ایک ضرورت ہے۔ ہیومن بینگز بائی نیچر گیو پرائورٹی ٹو لیو لونلی اینڈ ڈز ناٹ لائک اینی انٹرفیئرنس ان دیئر لائف۔ فارابی کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر تنہائی پسند ہے، وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، نہ پسند کرتا ہے۔ ہی از ان نیڈ آف ادرس ٹو فلفل دی بیسک نیڈس، کیونکہ اس کی کچھ بیسک نیڈس ہیں جن کو اس نے فلفل کرنا ہے، اور وہ دوسروں سے مل کے اس نے فلفل کرنی ہے، اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی گزارتا ہے۔ ان کو دوسروں کی ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہابس، روسو، لاک، سوشل کانٹریکٹ اباؤٹ اوریجن آف اسٹیٹ جسٹیفائی الفارابیز پوائنٹ آف ویو۔ تو جو الفارابی کہتا ہے کہ وہ اس لیے مل کے رہتا ہے دوسروں کے ساتھ کیونکہ اس نے اپنی نیڈز پوری کرنی۔ ہی نیگیٹس دی کانسیپٹ دیٹ مین بائی نیچر از سوشل اینیمل، سوشل نیڈس کمپیل پیپل ٹو لیو ٹوگیدر۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ انکار کرتا ہے، نیگیٹ کرتا ہے کہ یہ سوشل اینیمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی نیڈز ہیں جنہوں نے اس کو کمپیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہے۔
وہ سوشل اینیمل نہیں ہے، بلکہ اپنی نیڈز کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہا ہے یا دوسروں کے ساتھ مل کے وہ رہتا ہے۔ پھر فارابی کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گروپ ہیں، ہیومن گروپ ہیں، ان کی ویلیوز ایک جیسی ہیں۔ Although there is difference in human grouping on the basis of geography, culture, language, but their values are of the same kind and nature. ان کی زبان فرق ہو سکتی ہے، ان کا کلچر فرق ہو سکتا ہے، ان کی جغرافی فرق ہو سکتی ہے، لیکن فارابی کہتا ہے کہ ان کی ویلیو سب کی ایک جیسی، اور ویلیوز کی کائنڈ اور نیچر ایک جیسی ہے۔ وہ تمام ہیومن گروپوں میں ویلیوز ایک جیسی ہوتی، مورالٹی ایک جیسی ہوتی ہے، تو یہ سب گروپوں کے اندر کامن چیز ہے۔ گروپس اور اسٹیٹس آر دی ریزلٹ آف سوشل کانٹریکٹ۔ اب فارابی بھی یہی بات کرتا ہے کہ جو اسٹیٹس بنی ہیں وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں بنی۔ اسٹیٹ اور ہیومن پرفیکٹ گروپنگ از دی ریزلٹ آف میوچل کانٹریکٹ۔ اب وہ ہیومن پرفیکٹ گروپ جو ہے وہ جہاں پہ ہیومن پرفیکٹ گروپ ہے اس کو وہ اسٹیٹ کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسٹیٹ یا ہیومن گروپنگ جو ہے یہ ایک میوچل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ In pre-state era, there was no concept of law and right. Might was the basic principle. اب یہی وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہابس کر رہا ہے، فارابی نے بھی وہی باتیں کی ہیں۔ تو جب پری اسٹیٹ ایرا تھا تو وہاں پہ نہ لا تھا کوئی، نہ رائٹس تھے، تو وہاں پہ مائٹ از رائٹ والا پرنسپل تھا، جس کی پاس طاقت تھی وہ سارے اختیارات اس کے پاس تھے۔ No one was safe and there was reign of fear and terror. اس وقت کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، ہر طرف خوف تھا، فیئر تھا، فیئر کا رین تھا اور ٹیرر کا رین تھا۔ یہی بات ہابس بھی کر رہا ہے۔ تو ہابس نے بیسیکلی ڈرا کی ہے اپنی فلسفی ساری، وہ الفارابی کی ٹیچنگ سے حاصل کی ہے۔ فارابی says that in such a dark situation, human beings were compelled to make a contract and to give up freedom to a sovereign in order to protect their lives and rights. تو ایسی ڈارک سچویشن میں، اس طرح کے اندھیرے میں ہیومن بینگ جو تھے وہ مجبور ہوئے کہ وہ ایک کانٹریکٹ کریں، اور اس کانٹریکٹ کے بعد وہ اپنی فریڈم کسی سوورین جو ہے اس کے حوالے کر دیں، تاکہ وہ سوورین ان کی پراپرٹی کی، ان کی لائفز کی اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کرے۔ سچ اے سوورین از نیمڈ ایز رئیس اول بائی فارابی۔ تو اس سوورین کو، جس کے لیے لوگ اپنے تمام رائٹس جس کو سرنڈر کر دیں تاکہ وہ ان کی لائف کو، لبرٹی کو اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، اس کو فارابی جو ہے رئیس الاول کا نام دیتا ہے۔ انڈیویجولز آر ٹو پروٹیکٹ گروپنگ۔ اب جب یہ گروپ بن گئے، گروپ سے آپ یہ مراد لے لیں کہ وہ ایک سوسائٹی کی بات کر رہا ہے یا ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ سوسائٹی بن گئی یا یہ ایک اسٹیٹ بن گئی، ہیومن بینگ کین ناٹ آفر سیکریفائسز فار دیئر پروٹیکشن آف دی ادر انڈیویجول۔ وہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگ کبھی بھی دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیں گے، دوسرے افراد کے لیے قربانی نہیں دیں گے، کسی دوسرے شخص کے لیے قربانی نہیں دیں گے۔ ہیومن بینگز کین ناٹ آفر سیکریفائس فار دیئر پروٹیکشن آف ادر انڈیویجولز، بٹ اٹ از سیکرڈ ریسپانسبلٹی ٹو آفر سیکریفائس فار دی پروٹیکشن آف ہیومن گروپنگ اور کولیکٹیو انٹرسٹ۔ لیکن قربانی کس چیز کے لیے دی جا سکتی ہے؟ قربانی ہیومن گروپنگ کے لیے دی جا سکتی ہے، قربانی سوسائٹی کے لیے دی جا سکتی ہے، قربانی اسٹیٹ کے لیے دی جا سکتی ہے، قربانی کولیکٹیو انٹرسٹ کے سیف گارڈ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو لیکن کسی انڈیویجول کے لیے کوئی شخص اپنی لائف قربان نہیں کرتا، کولیکٹیو کاز کے لیے قربان کی جاتی ہے، اور وہ پروٹیکشن آف ہیومن گروپنگ کے لیے قربان کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو فارابی ہے وہ کولیکٹیو انٹرسٹ جتنے بھی ہیں اس ہیومن گروپنگ کے، اس کو فوقیت دیتا ہے انڈیویجول رائٹس کے اوپر یا انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر۔ Individuals are to protect grouping. If there is an essence of protecting collective interest, state will be result, ally protected and state. Grouping clarifies the existence of social life, government and state. Al-Farabi's theory of human grouping lies the survival of and stability of the state. تو بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیویجول نے ہمیشہ جو ہے وہ گروپنگ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہے، کولیکٹیو انٹرسٹ کے لیے سیکریفائس کرنا ہے، اور اس میں الفارابی کی تھیوری کے مطابق کہ ہیومن گروپنگ کے اندر ہی سروائیول ہے اور اسی کے اندر ہی اسٹیبلٹی آف دی اسٹیٹ ہے۔
اگر ہیومن گروپ پروٹیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی پروٹیکٹڈ ہے اور وہ اسٹیٹ اسٹیبل بھی. اب ہیومن گروپنگ کا کانسیپٹ سمجھنے کے بعد اگلا کانسیپٹ آتا ہے جس میں الفارابی کا کانسیپٹ آف اسٹیٹ. الفارابی کا کانسیپٹ آف اسٹیٹ کے مطابق جو اسٹیٹ ہے، الفارابی ریپرزینٹس دی کانسیپٹ آف اسٹیٹ ان ریلیجیس کانٹیکسٹ. جتنے بھی مسلمان فلاسفر ہیں انہوں نے اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ دیا ہے، وہ جتنے بھی مسلم فلاسفر ہیں سب نے اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے تو انہوں نے ریلیجیس کانٹیکسٹ کے اندر ہی دیا ہے. تو سب سے پہلے الفارابی فارمیشن آف اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں، پرفیکٹ ہیومن گیدرنگ فارم سٹیز اینڈ سٹیز فارم اسٹیٹ. یہ جو ہیومن گروپنگ ہے اس سے شہر بنتے ہیں، اس سے دیہات بنتے ہیں، دیہات سے شہر بنتے ہیں، شہر سے پھر اسٹیٹ بنتی ہے. اسٹیٹس آر ڈفرینٹ ان جیوگرافی، کسٹم، ٹریڈیشن، لینگویج اینڈ آئیڈیالوجی. تو ہیومن گروپنگ کے نتیجے میں جو اسٹیٹس بنتی ہیں وہ اسٹیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور ان میں اختلاف کے باعث جو چیزیں ہیں ان میں ان کی جیوگرافی، ان کے کسٹمز، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی لینگویج اور ان کی آئیڈیالوجیز. تو فارابی کہتا ہے کہ تمام اسٹیٹس ایک جیسی نہیں ہوتی، تمام ہیومن گروپنگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہے اور فرق بھی وہ صاف جو ہے وہ انومریٹ کرتا ہے کہ جغرافک ہوں گے، کسٹمز کے ہوں گے، ٹریڈیشنز کے ہوں گے، لینگویجز کے ہوں گے اور آئیڈیالوجیز کے ہوں گے. A standard state is that which fulfills the basic need of its people and such state is called مدینۃ الفاضلی. الفارابی کہتا ہے کہ جو سب سے اچھی اسٹیٹ ہے جس کو اسٹینڈرڈ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے وہ ہے جس میں لوگوں کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں. اب فارابی کا پہلا جو میں اب سلائڈ میں بتا چکا ہوں وہ یہ تھا کہ ہیومن نیڈز کے لیے لوگوں نے اپنی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے اسٹیٹس بنائی. اب فارابی کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس لوگوں کی ان بیسک نیڈز کو فلفل کرتی ہو اس کا نام اس نے مدینۃ الفاضلیہ رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی قسم ہے اسٹیٹ کی جو مدینۃ الفاضلیہ ہے، جو اپنے انہیبیٹنٹس کے تمام بیسک نیڈز کو فلفل کرتی ہے. ویک اینڈ اسٹینڈرڈ لیس اسٹیٹ از کالڈ مدینۃ الجاہلیہ. اور وہ جو اسٹیٹ ویک ہوگی، جو اسٹیٹس اپنے لوگوں کی نیڈز فلفل نہیں کرتی، اس کے لیے اس نے ٹرم جو کی ہے وہ مدینۃ الجاہلیہ ہے. الفارابی نے جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے دیٹ از سملر ٹو دی کانسیپٹ آف دی اسٹیٹ گیون بائی پلیٹو. الفارابی نے جو کانسیپٹ دیا ہے اسٹیٹ کا وہ پلیٹو کے کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہے. فارابیز کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہیز سملیرٹی ود کانسیپٹ آف اسٹیٹ پریزنٹڈ بائی پلیٹو. دی مین ڈفرنس از دیٹ سوشل کلاسیفیکیشن. اب آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے پلیٹو کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ پلیٹو نے جو اسٹیٹ بتائی ہے اس کی کلاسیفیکیشن، وہ اس نے کلاسیفیکیشن کی ہے آن دی بیسس آف پروفیشن، جس میں اس نے 3 میں کلاسیفائی کیا ہے اس کو. ایک جو مین آف ایپیٹائٹ ہیں، دوسرے مین آف کریج ہیں، تیسرے جو مین آف ریزن ہے. تو انہوں نے اس 3 طریقے سے کلاسیفائی کیا ہے اسٹیٹ کو اور اس میں جو سوسائٹی ہے اس کو 3 حصوں پہ ڈیوائڈ کیا ہے. پلیٹو ڈیوائڈ سوسائٹی in the basis of profession, while Farabi divides the state into social classes on the basis of capabilities and religion. تو فارابی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک حصے میں وہ کہتا ہے کیپیبلٹیز کے حساب سے ہے اور دوسری ڈیوائڈ وہ کہتا ہے وہ ریلیجن کے بیسس پہ ہے. تو پلیٹو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے جبکہ فارابی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. فارابی says that good and standard state is where there is justice and everyone is given opportunity to use his capabilities and abilities to get benefits. تو سب سے اچھی اسٹیٹ وہ ہے جہاں پہ انصاف ہے، جہاں پہ لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز اور اپنی ابیلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بینیفٹ کے لیے اپنی کیپیبلٹیز کو اور اپنی ابیلٹیز کو یوز کر سکتے ہیں. وہ معاشرہ ایسا ہے جس میں ہر شخص کو انصاف ملتا ہے اور ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لگا کر اپنے لیے وہ بینیفٹس لے سکتا ہے. ایک اور پریریکوزٹ بتاتا ہے اس کو، کریکٹرسٹکس میں سے ایک اور یہ بتاتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہو، سیلف سفیشینٹ اسٹیٹ.
If opportunities are provided to people to utilize their capabilities, their societies will become self-sufficient. الفارابی کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو ایسے حالات مہیا کر دیے جائیں، ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیے جائیں، ایسے سرکمسٹانسز ان کو دے دیے جائیں جس میں وہ اپنی کیپیبلٹیز کو مکمل طور پر یوز کر سکیں، یا اپنی کیپیبلٹیز کو مکمل طور پر وہ بروئے کار لا سکیں، یعنی سیلف ایکچولائز کر سکیں، ایسی سوسائٹیز، ایسے حالات پیدا کیے جائیں، ایسے انوائرمنٹ دیے جائیں کہ لوگ اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز کر سکیں، تو اس نے کہا کہ دیر سوسائٹی ول بیکم سیلف سفیشینٹ. تو ان کی سوسائٹیز پہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گی اور وہ اپنی تمام نیڈز کو پورا کر سکیں. تو فارابی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسی اپرچونٹیز دے، ایسے انوائرمنٹ پیدا کرے کہ لوگ سیلف ایکچولائز کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. تو اگر وہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو یہ سوسائٹی سیلف سفیشینٹ سوسائٹی بن جائے گی. A self-sufficient society is the indicator of a good state. اور سیلف سفیشینٹ سوسائٹی ہی انڈیکیٹر ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ایک اچھی اسٹیٹ ہے. فارابی says that complete self-sufficiency of a state is impossible, but a state may become self-sufficient to a large extent. وہ کہتا ہے کہ 100% مکمل طور پر سیلف سفیشینسی حاصل نہیں ہو سکتی، پھر بھی اسٹیٹ کو اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں تو پھر اسٹیٹ کافی حد تک ٹو اے لارج ایکسٹینٹ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ بن جائے گی. A large number of happy and hard working people form a happy state. اب اگر ایک کامیاب اسٹیٹ کی بات سننی ہے تو وہ کون سی ہوگی؟ تو فارابی کہتا ہے کہ کامیاب اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو ہیپی اسٹیٹ ہو. اور ہیپی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن فارابی کے نزدیک یہ ہے کہ جس اسٹیٹ کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہیپی ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، وہ اسٹیٹ ہیپی ہوگی. فارابی کے نزدیک انڈیکیشن کامیاب اسٹیٹ کی یا ہیپی اسٹیٹ کی یہ ہے کہ لوگ اس کے ہارڈ ورکنگ ہوں اور وہ مطمئن ہوں، اپنی لائف سے مطمئن ہوں. اگر لوگ میجورٹی آف لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں اور اپنی لائف سے مطمئن ہیں تو وہ ایک ہیپی اسٹیٹ ہے. A happy and self-sufficient state, according to the Farabi, is مدینۃ الفاضلیہ. اس کو وہ کہتا ہے یہ مدینۃ الفاضلیہ ہے، جس میں لوگ مطمئن ہیں اپنی لائف سے، جس میں لوگ ہیپی ہیں، جس میں لوگ سیلف سفیشینٹ ہیں، جس میں لوگ ہارڈ ورکر ہیں. تو ایسے لوگ، ایسی اسٹیٹ جہاں پہ میجورٹی آف دی پیپل آر سیٹسفائیڈ اینڈ ہیپی ود دیئر لائفs، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ مدینۃ الفاضلیہ ہے، وہ کامیاب اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ از ان نیڈ آف اے سوورین. جب اسٹیٹ بن گئی تو اس نے کہتا اسٹیٹ کو تو پھر ایک سوورین کی ضرورت ہے، ایک حکمران کی ضرورت ہے. الفارابی آپٹس فار اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، وہ ڈیموکریسی کی فیور میں ہے. سچ اے اسٹیٹ از ان نیڈ آف اے سوورین. تو اگر ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی میں تو پھر اسٹیٹ کو ایک سوورین کی ضرورت ہوگی. سوورین میں بھی رئیس اول. اور اب فارابی اس رئیس الاول کو، اس سوورین کو وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ رئیس الاول ہو سکتا ہے یا وہ امام ہو سکتا ہے. اب ان دو ٹرمز کو جو فارابی نے استعمال کی ہیں، رئیس الاول اور امام، تو امام کا جو ٹائٹل یوز کیا ہے الفارابی نے وہ خلیفہ کے لیے کیا ہے، جو مسلم دنیا کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے. رئیس الاول کا جو اس نے نام استعمال کیا ہے یا ٹائٹل استعمال کیا ہے، یہ ان سٹیٹس کے لیے کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر سٹیٹ ہیں اور مسلمان سٹیٹ ہیں، وہ اپنے اپنے ہر سٹیٹ اپنا اپنا ایک رئیس الاول جو ہے وہ الیکٹ کر سکتی ہے. اور پوری دنیا جو ہے مسلمان سٹیٹس جتنی بھی ہیں ان کے اوپر صرف ایک ہی امام ہوگا یا ایک ہی خلیفہ ہوگا. رئیس الاول کئی ہو سکتے ہیں، ہر سٹیٹ کا الگ ہو سکتا ہے، اور جو امام ہے یا خلیفہ ہے وہ پوری مسلم دنیا کا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. He says it is not must that رئیس الاول will be a Muslim as he is not head of the state. اس نے کہا کہ رئیس الاول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، امام کے لیے ضروری ہے وہ مسلمان ہو، خلیفہ کے لیے ضروری ہے وہ مسلمان ہو. اس خلیفہ کے نیچے جتنے بھی مسلم سٹیٹس ہیں، جتنی بھی مسلم ہیومن گروپنگ ہے،
ان کا الگ الگ رئیس الاول ہو سکتا ہے، اور وہ رئیس الاول غیر مسلم بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلیفہ جو ہے اس کے اوپر جو تمام رئیس الاول ہیں ان کو بیٹھ کے مانیٹر کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ امام از دی ہیڈ آف دی مسلم آل اوور دا ورلڈ اینڈ ہی مسٹ بی اے مسلم۔ جو امام ہے وہ پوری دنیا کا حکمران ہے، وہ پوری دنیا کا سوورین ہے، اس لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ A standard and good state is impossible without a sovereign۔ تو ایک سوورین کے بغیر ایک اسٹینڈرڈ اور اچھی اسٹیٹ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ سوورین ہی ہے جو اس کو اسٹینڈرڈ اور گڈ اسٹیٹ بناتا ہے۔ اب فارابی ٹرو اسلامک اسٹیٹ کی بات بھی کر رہا ہے۔ الفارابی believes that concentration only on political power and ignoring spiritual aspect of life is a major cause of downfall of the state۔ اب فارابی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پاور بھی ہونی چاہیے اور اسپرچول اسپیکٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں پلر ہوں گے تو اسٹیٹ فلاح کی طرف جائے گی، اسٹیٹ اچھی طریقے کی طرف جائے گی، اسٹیٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایک ہی پاور، صرف پولیٹیکل پاور پہ زور دیے رکھیں گے اور اسپرچول اسپیکٹ کو اگر ہم کنسیڈر نہیں کریں گے تو اس کے بغیر اسٹیٹ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ اگر صرف پولیٹیکل پاور کو ذہن میں رکھیں اور اسپرچول اسپیکٹ کو اگنور کر دیں تو اسٹیٹ روبہ زوال ہو جائے گی۔ تو فارابی کے نزدیک دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، اسٹیٹ کی فلاح و بہبود کے لیے پولیٹیکل پاور کا اور اسپرچول اسپیکٹ کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور اور ریلیجن دونوں ساتھ چلیں گے تو اسٹیٹ کامیاب ہوگی۔ اس میں اگر ریلیجن کو سائیڈ پہ رکھ دیں اور صرف پولیٹیکل پاور کی بنیاد پر اسٹیٹ کو چلانا چاہیں تو الفارابی کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ڈاؤن فال کی طرف چلی جائے گی، وہ اسٹیٹ سروائیو نہیں کر سکتی۔ پائس کیلفس پریزنٹڈ اے ٹرو اسلامک اسٹیٹ۔ الفارابی کہتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے ایک صحیح ٹرو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا ماڈل پریزنٹ، اور الفارابی اسی ماڈل کو ریکمینڈ کرتے۔ The ruler after the caliph destroyed the Islamic state because they were self-seeking and founded hereditary monarchy۔ تو فارابی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے پھر خلافت کے انسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کر دیا، انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو ڈسٹروائے کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہیریڈیٹری مونارکی لے آئے، یعنی وہ ملوکیت کی طرف چلے گئے، انہوں نے خاندانی ریاست بنا لی اور وہ سیلف سیکنگ ہو گئے، تو اس وجہ سے اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دی۔ دس انٹیگریٹڈ اے گرینڈ اسلامک اسٹیٹ، اور یہ ملوکیت آنے سے ایک اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی۔ تو وہ خلفائے راشدین کو سمجھتے ہیں، ان کے دور حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ تھی جو خلفائے راشدین نے بنا کے دی۔ الفارابی کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں لکھتے ہیں کہ رولر کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ اس کو رولر بنایا جائے۔ الفارابی کے نزدیک ہر شخص رولر نہیں بن سکتا، صرف وہی شخص رولر بن سکتا ہے جس میں رولر بننے کی کوالٹیز موجود ہوں۔ رولر از دی پیوٹ آف دی کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ کوالٹیز آف دی رولر آر اوپن ہارٹیڈ، فلاسفر، ہیلدی، گڈ میموری، پولائٹ، کلین ہارٹیڈ، لیس ٹاکٹیو اینڈ ناٹ گریڈی۔ تو یہ وہ خاصیت بتاتا ہے حکمران کے اندر کون سی ہونی چاہیے۔ ان جو کوالٹیز ہیں رولرز کی، اس کو ہم اگلی سلائیڈز پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں۔ If such person is not available, having all the described qualities, such a ruler is then selected bearing maximum of these qualities۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ ملے جس میں یہ تمام کوالٹیز ہوں تو پھر ایسے شخص کو حکمران بنا دیا جائے جس میں اس میں سے سب میکسیمم کوالٹیز جس شخص کے اندر ہوں اس کو رولر بنا دیا جائے۔ اب جو اسٹیٹ بنے گی اس کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں الفارابی کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل مسٹ بی اپوائنٹڈ ایز ایڈمنسٹریٹر، ذہین لوگوں کو لگایا جائے، محنتی لوگوں کو لگایا جائے۔ سلیکشن آف دی ایڈمنسٹریشن اینڈ منسٹرز مسٹ بی آن میرٹ، جو ایڈمنسٹریٹرز ہوں، منسٹرز ہوں، ان کو میرٹ پہ لگایا جائے۔ دے مسٹ ہیو آنیسٹ اینڈ ایبل اسٹاف ٹو اسسٹ دیم، ان کے ساتھ جو بیوروکریسی ہو، ان کا جو اسٹاف ہو تو وہ بھی آنیسٹ ہونا چاہیے اور ایبل ہونا چاہیے۔
A good and happy state is impossible without good administration. اگر ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن خراب ہے، تو اس کے خراب ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک ہیپی اسٹیٹ نہیں بنائی جا سکتی. دیٹ از امپاسبل. تو ایک اچھی اسٹیٹ بنانے کے لیے اچھے ایڈمنسٹریٹرز کا ہونا ضروری. If their people ignore their responsibility, if these people ignore their responsibility, it will ultimately destroy the state and there will be social, political and economic miseries. اگر یہ لوگ، اب یہ لوگ سے مراد these لوگ، if these people، اب جس میں منسٹرز ہیں، جس میں ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں عامل ہیں، جس میں گورنر ہیں، اگر یہ لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اگنور کریں گے تو اس سے اسٹیٹ ڈسٹروائے ہوئی. اور اگر اسٹیٹ ڈسٹروائے ہو جائے تو پھر سوشل، پولیٹیکل، اکنامک میزریز شروع ہو جائیں گی. تو الفارابی کہتا ہے کسی اسٹیٹ کے کامیاب ہونے کے لیے جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کا ایفیشینٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ایفیشینٹ نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، تو وہ اسٹیٹ ڈیکے کی طرف چلی جائے گی. People will try to migrate from such a state and they will find new societies which according to Farabi is colonization. اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور ملک کے اندر اس طرح کی انتظامیہ آ جائے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرتی ہو، ان کے اندر آنیسٹی نہ ہو، وہ ہارڈ ورکنگ نہ ہو، ان کے اندر کرپشن آ جائے، فیورٹزم آ جائے، تو پھر فرابی کہتا ہے کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے، لوگ اس اسٹیٹ میں سے چلے جائیں گے، وہ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں گے یا کسی اور جگہ جا کے اپنی سوسائٹی جو ہے وہ بنا لیں گے اور اپنا نیا حکمران چن لیں گے. تو سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ وہ کالونائزیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. لوگ نقل مکانی کر جائیں گے اس اسٹیٹ سے جہاں پہ ان کو انصاف. فرابی جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے دیٹ از اے مکسچر آف پلاٹونک اینڈ اسلامک ویلیوز. یہ دونوں کا بلینڈ ہے، پلیٹو کی اسٹیٹ کا اور جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کا بلینڈ کر کے اس نے ایک ماڈیول جو ہے وہ اسٹیٹ کا بنایا ہے. ہی پریزنٹڈ اسٹیٹ ایز اے مکسچر آف پلاٹونک کانسیپٹ اینڈ اسلامک پولیٹیکل ویلیوز. ہی انومریٹس دی کوالٹیز آف دی رول آف اے رولس انکلوڈنگ کوالٹیز انومریٹڈ بائی پلیٹو. جو رولرز کی کوالٹی بتاتا ہے وہ بھی وہ انومریٹ جو پلیٹو نے کی ہوئی ہیں ان سے وہ اپنا انفلوئنس لیتا ہے. ایکچولی He presented Platonic concept of state in Islamic shape and color. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پلیٹونک کانسیپٹ ہے اس کو بلینڈ کر کے اسلام کے ساتھ فرابی نے اپنا ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. فرابی بھی اسی طریقے سے بایولوجیکل سملی دیتا ہے. ہیومن ہارٹ از دی نیوکلیس آف دی pivotal point in human body which is to control the rest of the organs. In the same way, state is like a body and رئیس از اٹس ہارٹس. وہ کہتا ہے جس طرح ہیومن باڈی ہے اور ہیومن باڈی کے اندر ہارٹ ہے اور ہارٹ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، تمام آرگنس کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طریقے سے اسٹیٹ بھی ایک باڈی ہے اور اس کا رئیس اس کا ہارٹ ہے اور وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو رئیس کی ایک پیوٹل پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر جن تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اب فرابی کلاسیفیکیشن کرتا ہے اسٹیٹ کی، تو وہ اسٹیٹ کو 6 حصوں میں کلاسیفائی کرتا ہے. پہلے مدینہ ضروریہ، اسٹیٹ آف نیسیسٹی، یہ وہ ہے جہاں لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں. مدینہ تو نداہا، یہ وائلڈ اسٹیٹ ہے. مدینہ تو الخا و شفوا، بیس اینڈ ڈیسپیکیبل اسٹیٹ. مدینہ تو تغلب، اسٹیٹ آف ٹائرینی. مدینہ تو الجاہلیہ، اسٹیٹ آف ٹائموکریسی اینڈ مدینہ الفاضلیہ. تو فرابی اسٹیٹ کو 6 حصوں میں جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتا ہے اور ہر حصے کی وہ ایک کوالٹیز بتاتا ہے. تو اس میں 6 حصوں میں اس نے اسٹیٹس کو تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے جو اس نے بک لکھی ہے دیٹ از سیاست المدینہ، اس میں وہ اسٹیٹ کو کلاسیفائی کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو اسٹیٹ ہے وہ مدینہ ضروریہ، اسٹیٹ آف نیسیسٹی. آبجیکٹو آف دا پیپل از بیسک نیڈس. یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں لوگ اپنی بیسک نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. فوڈ اینڈ سرچ فار سورس آف ارننگ، تو ہمیشہ وہ فوڈ کی تلاش میں رہتے ہیں. میکسیمم فوڈ اینڈ ریسٹ، تو وہ زیادہ کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. کھا لیا سو لیا، اٹھے بھوک لگی پھر کھا لیا،
nothing to do with program and development. تو انہوں نے کوئی کام نہیں ہے ان کا, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بس ان کا نیڈس پوری ہو گئی, دیٹ از انف. کھانا مل گیا, شیلٹر مل گئی, بس کھا لیا, سو لیے, زندگی گزار لی. فارابی ہیٹس سچ اسٹیٹ بلو ہیومن اسٹینڈرڈ. وہ کہتا ہے یہ ہیومن اسٹینڈرڈ سے نیچے کی اسٹیٹ ہے. ہیومن اس لیے نہیں دنیا میں آیا کہ وہ کھانا کھا لے اور سو لے. ہیومن کے آنے کے اور مقاصد ہیں, تو اس لیے وہ ایسی سوسائٹی سے الفارابی ہیٹ کرتا ہے جہاں لوگ جو ہے وہ بس کھانا سونا عیش آرام کی زندگی گزار لی, اور ان کا آگے مقصد زندگی کا وہ ہے انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ہیٹس دیٹ اسٹیٹ. دوسری اسٹیٹ مدینۃ النداہا, وائلڈ اسٹیٹ. تو اس کے اندر وہ کہتا ہے فوڈ کیا, ریسٹ کیا اور دولت جمع کر. یہ تیسرا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا اس کے اندر. کھانا کھایا, آرام کیا اور دولت جمع کرنے پہ لگ گئے. مور انٹرسٹڈ ان ایکومولیٹنگ ویلتھ. تو لوگ زیادہ اس کام میں لگے ہوتے ہیں کہ دولت اکٹھی کر لیں. پروڈیوسنگ اینڈ کلیکٹنگ منی بائی اینی مینس. نو موریلٹی اینڈ ہیومینٹی. اسٹیٹ ہیز نو ویلیو سسٹم. تو یہ بھی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی دولت کو امیش کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. تو نہ وہ حرام حلال کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ موریلٹی کا کانسیپٹ ہے, نہ ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے, نہ کوئی ویلیو سسٹم ہے اس کا. تو یہ مدینۃ النداہا, یہ وائلڈ اسٹیٹ ہے. اور اس کے بعد مدینۃ الخا و شفوا, پیس اینڈ ڈیسپیکیبل اسٹیٹ. اب اس اسٹیٹ کی جو کوالٹیز بتاتا ہے الفارابی, پیپل آر مور انٹرسٹڈ ان ریکریشن اینڈ پلیئر. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں لوگ عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جہاں وہ لگژریز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دے کیئر اباؤٹ دی بیسک نیسیسٹیز بٹ پرائم آبجیکٹو از پلیئر پلس ریکریشن. بیسک نیڈس پوری ہو گئی, اس کے بعد پلیئر, اس کے بعد ریکریشن. رقص و سرود ہے اور لائف سیکنگ ہے. پیپل ہیو ڈیزائر ٹو اسپینڈ دیئر لائفز ود فل اپرچونیٹیز اینڈ فیسلٹیز. A facilitated life is their ultimate target. ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ زندگی کی جتنی آسائشیں حاصل کرنی ہیں وہ کر لیں, اور اس کے بغیر انہوں نے یہ بات ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ کھاؤ پیو, دولت اکٹھی کرو, عیش کرو اور اپنی پلیئریبل زندگی گزارو. بس یہی زندگی ہے اور اس کو اسی طریقے سے گزار لو. تو ایسی اسٹیٹ کو وہ کہتا ہے کہ یہ مدینہ الخا و شفوا ہے. اس کو بھی وہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد مدینۃ التغلب, یہ کہتا ہے یہ ٹائرنی ہے. اسٹیٹ مارچز ٹوورڈ ڈس انٹیگریشن اف دیئر از انٹرنل انسٹیبلٹی اینڈ ڈس آرڈر. تو اسٹیٹ جب یہ قباحتیں آ جائیں گی اس کے اندر, تو اسٹیٹ وہ پھر جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف چلی جائے گی. دی نیبرنگ اسٹیٹ اٹیک دی انسٹیبل اسٹیٹ اینڈ انیکسز, so it is called a conquered state. تو جب ایسی اسٹیٹ آ جائے گی, حکمران عیش و یاشی میں پڑ جائیں گے, ایڈمنسٹریشن عیاشی میں پڑ جائے گی, لوگ دولت اکٹھی کرنے میں پڑ جائیں گے, اور اس کے بل بوتے پہ وہ اپنی زندگیوں کو آرام دہ کر لیں گے اور پلیئر سیکنگ میں لگ جائیں گے, تو پھر قریب کا کوئی حکمران اٹھے گا, ان پہ حملہ کرے گا, ان کی اسٹیٹ کو اپنے قبضے میں لے لے گا, وہاں اپنی حکومت بنا لے گا. تو ایسی اسٹیٹ کو وہ کہتا ہے یہ مدینۃ التغلب ہے. پھر پانچویں اسٹیٹ جو ہے دیٹ از کالڈ مدینۃ الجاہلیہ. اور مدینۃ الجاہلیہ وہ کہتا ہے کہ دس از اے اسٹینڈرڈ لیس اسٹیٹ, اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اور فارابی انومریٹس 5 ریزنز فار دیٹ. اس کی 5 وجہ بتاتا ہے کہ مدینۃ الجاہلیہ کیوں بنتی ہے. اس کے پیچھے 5 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر کیا ہے؟ اف ون citizen becomes politically powerful, he snatches state power without any fear. ایک شخص اتنا طاقتور ہو گیا پولیٹیکلی کہ وہ تمام طاقت جو ہے اس کے بل بوتے پر وہ اسٹیٹ پہ قابض ہو جائے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ 1 پرسن ہے جس کی حکمرانی آ گئی ہے. He never cares others. He will maintain his rule through struggle. تو ایک تو پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک شخصی حکومت آ جائے, ایک شخص کی, وہ طاقت کے بل بوتے پہ آئے اور حکومت بنا لے, اور پھر وہ اپنی مرضی سے حکومت چلانا شروع کر دے. تو کہتا ہے پہلی کنڈیشن جو ہے مدینۃ الجاہلیہ کی یہ ہے. دوسری, ٹرائب بیکمز پاورفل وچ کین ناٹ بی چیلنجڈ بائی اینی ون. ٹرائب اسٹیبلشز monarchy.
کوئی ٹرائب ایسا طاقتور ہو جائے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے اپنی حکومت بنا لے اور وہ ان کی منارکی اس ٹرائب کی اسٹیبلش ہو جائے اور پھر وہ ٹرائب ہی حکومت کرے پورے ملک کے اوپر، تو وہ دوسری کنڈیشن ہے. پہلے شخصی حکومت ہے، دوسرے میں ٹرائب کی حکومت ہے. تیسری کنڈیشن میں کہتا ہے یونٹی آف اے پرٹیکولر گروپ آن دا بیسس آف سیم کلچر، ٹریڈیشن، کسٹمز، ہیبٹ. ایک گروپ آف پیپل ہو، وہ اٹھے اور ان کا کلچر ایک جیسا ہو، ٹریڈیشن ایک جیسی ہو، کسٹم ایک جیسے ہوں، ہیبٹس ایک جیسے ہوں، لینگویج ایک جیسی ہو، وہ اٹھے تو وہ اسٹیٹ پہ قابض ہو جائے. تو اس میں کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ از فاؤنڈ آن دی بیسس آف نیشنلزم، کہ جو اسٹیٹ نیشنلزم کی بنیاد پہ بنی ہے وہ بھی اس کو مدینۃ الجاہلیہ کہتا ہے. A group of people of a defined territory in a state make union and carve out a new state. کہ کچھ لوگ اس اسٹیٹ کے اندر ایسے ہوں، وہ ٹیریٹری اپنی بنا لیں اور اس کو کارو آؤٹ کر لیں اسٹیٹ سے اور اس کے ساتھ ایک نئی اسٹیٹ بنا لیں، تو وہ بھی ڈیفائنڈ ٹیریٹری جو ہے وہ مدینۃ الجاہلیہ ہو. پانچواں، if a ruler tries to establish an organized society through the help of his people. اگر کوئی رولر اپنے سوسائٹی کو آرگنائز کرنا چاہے اپنے لوگوں کی مدد سے اور اس کو آرگنائز کر لے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے مدینۃ الجاہلیہ ہو. تو یہ مدینۃ الجاہلیہ وہ ہے جس میں ایک شخص کا کنٹرول ہے، ایک گروپ کا کنٹرول ہے، ایک کمیونٹی کا، ایک ٹرائب کا کنٹرول ہے، یا جو مختلف لوگ نیشنلزم کی بنیاد پہ اگر ایک اسٹیٹ کے اوپر قابض ہو جائیں، یا جو لوگ ایک کارو آؤٹ کر لیں اپنی اسٹیٹ علیحدہ سے بنا کے اس پہ اپنی حکومت بنا لیں، یا ایک رولر جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد سے اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنا چاہے اور سوسائٹی کو آرگنائز کریں. تو یہ تمام 5 کی جو کنڈیشنز بتائی ہے، یہ اس کے مطابق کہتا ہے یہ اسٹیٹ جو ہے یہ مدینۃ الجاہلیہ ہو. اب آخری جو قسم ہے اس کی دیٹ از مدینۃ الفاضلیہ، اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریسی. اب مدینۃ الفاضلیہ کی جو کوالٹیز بتاتا ہے الفارابی، اس میں اٹ از اسٹینڈرڈ اسٹیٹ، رین آف جسٹس، انصاف ہو وہاں پہ، پیپل کولیکٹیولی ورک فار دی اپ لفٹ آف دی اسٹیٹ، اٹس رولرز ہیز دی کوالٹی آف رئیس. فارابی، if مدینۃ الجاہلیہ بیکم اسٹیبل، its administration is controlled by the competent people and it has the ruler having at least 7 qualities in the state is called مدینۃ الفاضل. تو اگر اس کے اندر خصوصیت یہ ہو کہ رین آف جسٹس ہو، کولیکٹیو اپلفٹ کے لیے کام ہو رہے ہوں، اور رولر کے اندر رئیس کی کوالٹیز موجود ہوں، تو وہ مدینۃ الفاضلیہ کہلائے گی. اور دوسری کنڈیشن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مدینۃ الجاہلیہ اسٹیبل ہو جائے، اس کی ایڈمنسٹریشن کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، آنیسٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور جو رولر ہے اس کے اندر وہ 7 کوالٹیز جو اس نے بتائی تھیں وہ آ جائیں، تو تب بھی وہ مدینۃ الجاہلیہ سے نکل آئے گی اور مدینۃ الفاضلیہ بن جائے. تو سب سے اچھی اسٹیٹ جو فارابی کہتا ہے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ مدینۃ الفاضلیہ. اب فارابی کوالٹیز آف سوورین کی بات کرتا ہے کہ سوورین کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو جو کوالٹیز الفارابی بیان کرتا ہے اور رئیس الاول کے اندر وہ ہے کہ فلاسفر ہو. فلاسفر مینس دانش مند، دانش مند مینس شعور والا ہو، معاملہ فہم ہو، عقل و دانش والا ہو، تو اس کو وہ فلاسفر کہتا ہے. اور یہ لفظ وہی یوز کیے ہوئے ہیں اس نے جو پلیٹو اپنے اس پہ کرتا ہے. وہ ایک مین آف ریزن ہو، شعور والا ہو، عقل مند ہو، تو اس کو کہتا ہے کہ ایک تو پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے میگنیٹزم ان ہز ٹاک، کہ گفتگو کا ماہر ہو، قادر الکلام ہو، وہ بات کرے تو لوگوں کا دل مو لے، اس کی بات لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہو، اس کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہو، مدلل بات کر سکتا ہو، دلیل کے ساتھ بات کر سکتا ہو. تو دوسری خوبی اس کی یہ ہے میگنیٹزم ان ہز ٹاک. تیسری ہیلدی، ہیلدی مینس کہ فزیکلی وہ ہیلدی ہو، اس کے جتنی حصیات ہیں ساری جو اس کو ضرورت ہے اپنے کام میں ڈسپوز آف کرنے کے لیے، جن حصیات کی ضرورت ہے وہ تمام اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ ہیلتھ کی طرف سے پور نہ ہو، اور اس میں ہیلتھ کے آگے وہ پھر کنڈیشنز بھی لکھتا ہے کہ اس کی نظر کمزور نہ ہو، اس کی ریزننگ کمزور نہ ہو، اس کے بدن کے اندر طاقت کی کمی نہ ہو، وہ جو ہے وہ
اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہو، اس کی انڈیورنس اتنی ہو کہ وہ تمام دفتری امور بیٹھ کے سارا انجام دے سکتا ہو، تو اسے بہت لمبی چوڑی کنڈیشن اس کے ہیلتھ سٹینڈرڈز کی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ساؤنڈ میموری، حافظہ تیز ہو، یہ نہ ہو کہ آج کسی نے کوئی بات کی ہے تو بادشاہ سلامت کو شام کو بات بھول گئی ہو، اس کو یاد ہی نہ ہو کہ کسی نے کیا کہا تھا۔ اس کا حافظہ تیز ہونا چاہیے، اس کو چیزیں یاد ہونی چاہیے، اس کو بار بار چیزیں بھولنے کی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی ساؤنڈ میموری نہیں ہے، فارابی کہتا ہے کہ وہ اچھا حکمران ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی میموری بڑی ساؤنڈ ہونی چاہیے، حافظہ بڑا تیز ہونا چاہیے۔ ابنڈنس آف ویلتھ، اس کے پاس اپنی ذاتی دولت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اس کو دولت کا لالچ نہ ہو، اس کے پاس خود اتنی دولت ہو کہ وہ سرکار کے خزانے کی طرف نہ دیکھے۔ وہ ایک الفارابی کہتا ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کا یا اپنے گروپنگ کا سب سے فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے۔ کلین ہارٹیڈ، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، کسی کے خلاف دل میں اندر نفرت نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ اگر اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں نفرت ہے، تو وہ صحیح حکمران نہیں بن سکتا۔ وہ کھلے دل کا مالک ہے، وہ کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے، کلین ہارٹیڈ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ انتقام نہ لے۔ وہ پروٹیکشن آف دی رولڈ، جن پہ حکمران ہو ان کی حفاظت کرنا جانتا ہو، حفاظت کرنی ہے اس۔ نو گریڈ، اس کے اندر طمع کوئی نہ ہو کسی بھی قسم کی، نہ دولت کی طمع ہو، نہ اس کے اندر نہ اس کے اندر ویلتھ ایکمولیٹ کرنے کی طمع ہو، نہ اس کے اندر حکمرانی کی طمع ہو، نہ اس کے اندر جو جبلتیں ہیں، انسانی جبلتیں ہیں، ان کی طمع ہو۔ تو وہ گریڈ کے بغیر ہو، اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو گریڈ ہے تو وہ اچھا حکمران ثابت نہیں ہو سکتا۔ اوائڈ ٹائرینیکل اینڈ کرول مینز، اس کو ظالمانہ طریقے نہیں اپنانے چاہیے، وہ ظالمانہ طریقے اپنانے والا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ فل آف لو اینڈ جسٹس، لوگوں کی قدر کرنا جانتا، انصاف کرنا جانتا ہو، لوگوں کی قدر کرے، ان کے ساتھ انصاف کرے۔ کنٹرول اوور اینگر اینڈ امورل ایکٹیویٹیز، اس کو اپنے اعصاب کے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی امورل ایکٹیویٹیز کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ حکمران جو ہے وہ اپنے جذبات میں بہہ جائے، اور اپنے جذبات میں بہہ کے وہ عیش پرستی میں پڑ جائے۔ غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، غصے پہ کنٹرول کرنے کے طریقے آنے چاہیے، تاکہ وہ غصے میں آ کے کسی کے خلاف ناجائز کوئی چیز نہ کرے۔ اوائڈنس آف ایکسیسو ٹاک، باتونی نہ ہو، فضول بولنے والا نہ ہو۔ وہ جو زیادہ گفتگو کرتے ہیں، نارملی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں کوئی نہ کوئی غلط چیز کر لیں گے۔ ایکسیسو ٹاک جہاں بھی ہوتی ہے وہ پروڈنس سے خالی ہوتی ہے، تو اس لیے الفارابی کہتا ہے کہ وہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اجتناب کرتا ہو، مدبر ہو، مدبرانہ گفتگو کرتا ہو، زیادہ نہ بولتا ہو، اور بولنے پہ اس کو کمانڈ ہو کہ جب وہ بات کرے دلیل کے ساتھ گفتگو کرے، تاکہ وہ دوسروں کے دل پہ اثر کرے۔ الفارابی کہتا ہے if رئیس having maximum quality is elected، اگر ایسا رئیس الیکٹ کر لیا جائے جس میں ان میں سے زیادہ تعداد میں کوالٹیز موجود ہوں، he will be a position to resist evil، تو ایسا شخص ہے جو ایول کو رجسٹ کر سکتا ہے، and run the state administration in a very efficient way، تو ایسا حکمران ہے جو اسٹیٹ کو کی ایڈمنسٹریشن کو ایفیشینٹلی چلا سکتا ہے، اور ایسا جو رئیس الاول ہے وہ لوگوں کو ہیپی رکھ سکتا ہے، ہیپی اسٹیٹ کا کانسیپٹ دے سکتا ہے، لوگوں کی نیڈز پوری کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کا حکمران الفارابی کا جو ہے وہ فیورٹ حکمران ہے، یا فیورٹ رولر ہے، یا فیورٹ رئیس الاول ہے، یا فیورٹ سوورین۔ یہ تھا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے الفارابی کی پولیٹیکل تھاٹس دیکھی۔ کل انشاءاللہ ہم الماوردی کی پولیٹیکل تھاٹس دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔